بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 30 جنوری سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 515 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی اہل حدیث بھائی کی شادی ایک بریلوی لڑکی سے ہو رہی ہے تو وہاں پر جو نکاح پڑھانے والے قاضی ہوں یا مولوی ہوں وہ بریلوی مذہب فکر کے ہی رہیں گے، تو ایسی صورت میں ان سے نکاح پڑھوانا کیا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندے، پہلے تو یہ سوال کیا کہ ان شادی جائز بھی ہوگی نہیں جائز ہوگی۔ اگر لڑکی جیسا کریں بریلوی ہے اور اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس کے یعنی وہ سدھرے گی یا کہ وہ شرکی، یا بعض لوگ ہوتا ہے کہ وہ صرف مسلکن ان کے ساتھ رہتے ہیں، جیسا کہ خود ابھی میں بعض لوگ نشاندہی کر سکتا ہوں، لیکن ایک ہی عقیدتاً ان چیزوں کے وہ قائل نہیں ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ان کی بات غلط ہے، انہیں ظاہر بات ولا اور برا کے تحت مکمل ان سے برات ہونی چاہیے، لیکن بس اوقات کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر ایسی چیز ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر عورت اسی عقیدے کی ہے تو ظاہر بات ضروری تو ہے کہ اس کو پہلے اس طرف توجہ دلائی جائے۔ لیکن علی کل حال یہ دیکھتے ہیں کہ اگر صرف بسا اوقات کہیں علاقے کی مجبوری ہوتی ہے کہ ایسے ہی شیخ رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے علاقے میں ہے یہی قاضی ہمارا ہی نکاح پڑھائیں گے، ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، ایجاب اور قبول کا مسئلہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر طواف کے دوران کوئی پرندہ اگر پیخانہ وغیرہ کر دے تو کیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا وہ طواف جاری رکھے گا، یا کیا صفائی کرنا ضروری ہے؟ ہمارے خیال سے بھائی کو جو شبہ ہو رہا ہے وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، ہے کہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے اہل علم اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ معلوم نہیں، عام طور پر وہاں کون کبوتر رہتے ہیں اور یہ معقول اللحم ہے تو ان کا یہ چیز کیا ہے، پاک ہے۔ وضو اگر ناپاک بھی ہو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف اسی چیز اتنا دھولنا ہوگا، ہے نا۔ اور اگر کپڑے پہ لگ بھی گیا ہے تو اسی حالت میں اگر احرام کر بھی طواف اپنا کر لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وضو کا جہاں تک تعلق ہے تو وضو تو اس سے کسی حالت میں ٹوٹے گا ہی نہیں، وضو تو اس کا باقی ہے۔ بہت ہوگا تو ٹھیک ہے، کسی کپڑے سے کوئی جو ہے ٹشو پیپر وغیرہ ہو اس سے اس کو صاف کر دیا جائے اور اپنا طواف جاری رکھے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی مکہ میں شخص مقیم ہو تو ایسی صورت میں کبھی وہ جب مدینہ جائے گا تو واپسی میں عمرہ کرنا اس کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ نہیں، یہ اس کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر وہ مدینہ ہی سے نیت کر لے کس بات کی کہ ہاں چل رہا ہوں موقع ملے عمرہ بھی کر لیتے ہیں یہیں سے احرام باندھیں، تب تو اس کے لیے بغیر احرام کے آنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اپنے گھر آ رہا ہے اور اس کی نیت عمرے کی اگر جو ہے، لیکن ایک گھر کیا ہے بعد میں دیکھے گا اپنا، اس کو جب اطمینان ہوگا اپنا آیا تھا تب تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا کیا کمپلسری ضروری ہے؟ کیا بنا نماز پڑھے 2 رکعت اور ایک دوسرا طواف کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے یہاں 2 بات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ طواف کے لیے 2 رکعت جو نماز ہے وہ شرط نہیں نہ واجب ہے، وہ سنت میں سے۔ اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو اس کا طواف ہو گیا، مکمل ہو گیا، یعنی عمرے کا طواف ہے، حج کا طواف ہے تو یہ ہو گیا ہے۔ دوسری بات جس پر سمجھنا چاہیے کہ انسان اگر جو طواف کے اوپر جو اجر رکھا گیا، خاص طور نفلی طواف کے اوپر، نفلی طواف کے اوپر وہ اجر اس کو اسی وقت ملے گا جبکہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 7 رکعت طواف کرے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، 7 چکر طواف کرے پھر 2 رکعت میں نماز، اس کو پھر یہ اجر ملنے والا ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ کامل ہو جانے کا اس کے اوپر سے ایک سنت ہے یا فرض ہے ادا ہو جانے کا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز شرائط میں سے اور واجبات میں سے نہیں بلکہ سنن میں سے، طواف کے سنن میں سے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ طواف کے اوپر موعود اجر کا معاملہ ہوتا ہے۔ طواف کے اوپر اجر کا جو یعنی جیسے بنو اسماعیل غلام آزاد کرنا اور یہ چیز یعنی جو معلوم ہے وہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھے گا۔ طواف 7 کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر طواف کرے 2 رکعت نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا یہاں پر ہمارے پاس منگنی وغیرہ رسم جس کو کہتے ہیں یہ ہوتی ہے، اس میں دعوت کی جاتی ہے، لڑکے کے لوگ آتے ہیں، لڑکی والوں کے لوگ رہتے ہیں، اس میں 30-40 ایسی دعوت میں شریک ہونے کا حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیے اگر وہاں پر کسی منکر کا ارتکاب نہیں ہے، اس مغنی کے پیچھے صرف ایک عادت لوگوں کی ہے کہ مغنی ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں وہاں سے اور معاملہ طے ہوتا ہے، مہر طے اور یہ ہے، اس کے بعد اپنا عقد کا بھی ہوتا ہے نہ ہو، لیکن عقد کا اور جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا شادی کے اس موقع پر عقد ہوا کرتی ہے، یہاں تو پہلے عقد ہو جایا کرتا ہے نا۔ تو صرف معاملہ اس کا ہے اور اگر مہمان نوازی کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن اگر وہ کوئی خاص رسم، میں نہیں سمجھتا کہ بعض علاقوں میں ہے تو اس کی کیا حدود اور قیود ہیں، لیکن اگر یہ ہے کہ اس کی کچھ رسم ہے، اس کو واجب سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے تکلف کیا جاتا ہے، بسا اوقات لڑکی والوں کے اوپر کیا ہے وہ بوجھ پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ چیز اس کے منع کی دلیل ہو جائیں گی۔ لیکن مجرد صرف ہے جانا کہ ہاں بھائی کس لے جا رہے ہیں، مغرب پیغام کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ امور عادات میں سے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جو داڑھی کے بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں، آپ کے جسم سے الگ ہو گیا تو اس کی کوئی قدسیت باقی نہیں رہ گئی۔ جی کوئی قدسیت باقی نہیں رہ گئی ہے، یعنی کہیں بھی ڈسٹ بن میں ڈالا جا سکتا ہے یا پانی میں بہایا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں اگر جس لڑکی سے اگر رشتہ ہوا ہے تو کیا ہم اس کو واٹس ایپ پر دینی باتوں کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں؟ کوئی حرجہ نہیں ہے بھائی، کوئی حرجہ نہیں ہے، ایک حد میں رہ کر کے جائز حد تک۔ بعض نکاح سے متعلق بعض جیسے آج کل پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، کچھ معاملات طے ہوتے ہیں تو جائز حد تک کوئی حرجہ نہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے اب مسلسل آدھے گھنٹے تک چیٹنگ چلتے رہنا، گفتگو کرتے، یہ چیز جو ہے انسان کو غلط کام طرف لے جاتی ہے۔ جی تو بعض سوالات میں جو ہم نے اس سے منع کیا، اسی بنیاد پر منع کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے ایک غلط رخ نہیں، ابھی وہ اس کے لیے اجنبی ہے، ابھی اس کے لیے وہ اجنبی ہے۔ جس طریقے سے اجنبی عورت کے ساتھ اس کے لیے ضروری بات چیت جائز ہے، ویسے اس کے ساتھ بھی جائز۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یوٹیوب وغیرہ پہ نالج کے لیے جو ویڈیوز یا نیوز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لڑکیاں یعنی عتیم نامحرم عورتوں کی تصویریں ہوا کرتی ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ نظر پھیر لیجیے اپنی، نہ دیکھیے، ہے نا، غض بصرک، اپنی نظر کو آپ نیچی کر لیجیے، اور اگر آپ کو ہے کہ اس سے شہوت ابھرے گی تو آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں، چاہے نیوز ہی کیوں نہ ہو۔ اگر شہوت کو ابھرنے کا اور بعد میں مسائل ادھیرے اس کو دیکھا، اچھا پھر اور آگے دیکھا، پھر اور آگے دیکھا، بات ہو گئی نا، یہ لڑکی آئی ہے تو اس پر کلک کریں گے تو یوٹیوب والوں کی پتہ نہیں بدماشی ہے یا اس کا کچھ نظام ہے، جس موضوع سے کلک کریں گے اسی چیز کی اور چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ نیم برہنا ہے تو آپ کو بعد میں کیا ہے ثلث برہنا اور جو ہے 2 ثلث برہنا اور مکمل برہنا آنی شروع ہو جائے گی۔ ظاہر بات یہ چیز اگر نہیں ہے تو صرف یہ ہے کہ آپ کو خبر دیکھ رہے ہیں، خبر دینے والی ایک لڑکی ہے، آپ کو اصل مقصد کیا ہے، آپ کو خبر، نہ یہ کہ اس کے جو خد و خال ہیں اور اس کے جسم کے جو اتار چڑھاؤ اسے دیکھنا ہے۔ جی اس لیے کہ دیکھیے اب ہماری ایک قسم کی یہ مجبوری ہو گئی ہے، اب ہم روڈ پر جاتے ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، جہاز پر سفر کر رہے ہیں، ہمارے سامنے تبھی نہیں تو سابقہ ہے نا، تو ایسے موقع پر انسان کو فاتقوا اللہ ما استطعتم، غض بصرک، اپنی نظر کو نیچی رکھو اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اپنے دل کے اندر رکھو، اور یہ دیکھو کہ ہم اگر اس پر کسی قسم کی نظر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر فلائٹ میں نماز کا وقت ہو جائے اور وہاں پر جیسے ظاہر سی بات ہے قبلہ رخ ہونے اور کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے تو کیسے نماز پڑھے جائے؟ نماز آپ پڑھیے، آپ نماز چھوڑیے نہیں، جس حال میں آپ کو ہی موقع ملے، اگرچہ قبلہ آپ کے پیچھے ہو، جیسے سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن انیس یا انیس کی روایت ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان الحذلی کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا اور قبلہ ان کے پیچھے تھا اور آگے ایک طرف، انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں نماز پڑھنے لگتا ہوں عصر کی تو یہ کیا ہے، وہ نکل جائے گا، لہذا سواری پر نماز پڑھتے گئے اور اس کا پیچھا کرتے گئے یہاں تک کہ عرفات یا کہ اس کے قریب جا کر جو چھو پا لیا اسے قتل کیا۔ جی تو اگر یہ مجبوری ہو جائے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ فاتقوا اللہ ما استطعتم، آپ اپنی نماز کو پڑھیے۔ اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر فلائٹ وغیرہ میں اگر پانی کی قلت ہو جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر تیمم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کہیں پر مٹی جمع ہے کہ نہیں جمع ہے، یا تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ انسان اپنائے کہ اپنے ساتھ مٹی کا ڈھیلا بھی لے کے چلے، وہ لوگ چاہتے تھے، بس اوقات ہم نے کیا ہے اپنے ایک بیگ کے اندر تھوڑا سا مٹی، کبھی استنجا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہر جگہ پانی نہیں میسر ہوتا تھا، ایک نہیں ضرورت ہوتی تھی، وہ تیمم تو اس کو لے کے چلا کرتے تھے، لیکن ہے کہ انشاءاللہ اب تو ایک ایمرجنسی صورت آ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آیا آپ نماز سے پہلے ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں کہ نہیں اتر سکتے ہیں، 2 نمازوں کو جمع کر لیں، ہے نا، اور اگر نہیں اتر سکتے ہیں تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کی سیٹ پر ہاتھ مار کے دیکھیے وہ نہیں، وہ تو مٹی کے جنس سے نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمران نہیں، وہ صحیح بخاری میں حضرت عمران میں حسینی کی روایت ہے نا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ کے تحت، یہ حضرت ابو ایوب کی ہے، واللہ مجھے نام بھول رہا ہے، کہ حضرت عائشہ آیت تیمم کے نزول کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجا ان دونوں کو، اس لیے ہار کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب وہ پہنچے تو دیکھے تلاش کر رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، انہیں تیمم کا طریقہ معلوم نہیں تھا، تو بغیر وضو کے انہوں نے نماز پڑھ لی، آپ نے انہیں نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، آپ نے انہیں نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جی
بعض حضرات جو ہے ہاتھ دیوار پر مار کر تیمم کر لیتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ دیوار مٹی کی ہے کس چیز کی؟ اب مختلف قسم کے لوگ ظاہر بات ہے دیوار ہے تو اس پر تیمم تو نہیں جائز ہوگا، لیکن اگر دیوار مٹی کی ہے، مٹی مطلب کیسی مٹی؟ مٹی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مٹی کی تو دیوار کیسے ہوگی؟ اس پہ کچھ کلر تو لگے گا ہوگا؟ نہیں، بالکل عام مٹی کی دیوار ہوا کرتی ہے اور اوپر لپائی ہوتی ہے، وہ مٹی کی جس طرح کرتی ہے، اس کی جو لپائی ہوتی ہے اوپر سے صفائی چونا. اب دیکھیے چونا کے بارے میں علم کا اختلاف ہے، لیکن عام طور پر وہ نہیں ہوتا چونا، جب کیا اس میں اینٹ وغیرہ پختہ رہتا ہے اس پر لگاتے ہیں، اور صرف مٹی کی جو دیوار رہتی ہے اس پر جو ہے وہ نہیں لگاتے چونا وغیرہ. آج کہاں ملے گی مٹی کی دیوار؟ تو آپ پوچھ رہے ہیں نا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں. آج کی جو لیکن یہ مٹی اس پر جو ہے اس وقت اس پر تیمم جائز ہے جب اس کے اوپر مٹی کی گرد اتنی پڑی ہوئی ہے. اگر نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک یہی کمرہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں بسا اوقات 2-4-6 دن صفائی نہ ہو تو وہاں کیا ہوتی ہے؟ مٹی ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر تیمم کر لیں. جی، یعنی کوئی زیادہ مقدار ہونا کوئی ضروری نہیں؟ کوئی نہیں مقدار ہے بس. دیکھیے ایک سمجھیے کہ ایک رسم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ کہیے کہ ایک طریقہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے لیے مٹی کی الصعید الطیب، یعنی ہر وہ چیز جو مٹی کی جن سے چاہے کنکڑی ہی کیوں نہ ہو، کنکڑیاں جو مٹی کی ہوتی ہیں اس پر بھی ہو سکتی ہے. جی، یہاں پہ جیسے آپ بتا رہے تھے شیخ کہ ایک ڈھیلا اگر ہے بھی ساتھ میں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں. اس سے کیسے؟ بہت سے علماء کہتے ہیں ہاتھ میں ایسے ایسے رگڑے اور رکھ دے، اور پھر اس کے بعد پڑھ لیں. ڈھیلے کو پھوڑنا ضروری ہے؟ نہیں، نہیں، ویسے اوپر ایسے اوپر وہ ڈھیلے پہ ہاتھ کوئی حرج پورا ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. یعنی ایک ساتھ لگنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، اصل چیز ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں مٹی لگنی چاہیے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی لگ جائے، تھوڑا جیسے وہ بھی ہو. وہ فاہا بنا کر کے رکھ لیں، آپ اس میں مار لیں، کوئی حرج نہیں. آپ کو تو فقیہ ہونا چاہیے تھا، حنفیوں کے یہاں جائے. چلیے، ایک ساتھ کبھی بھی زندگی میں ایسا تو نہیں کیا شیخ؟ بس نہیں کیا تو آپ، چونکہ آپ کو موقع ہی نہیں ملا ہے، آپ دیہات میں رہے ہی نہیں ہیں. نہیں مطلب آپ کی زندگی تو شہروں کی ہے، اگر دیہات میں رہے ہو تو آپ کو پتہ چلتا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر 5 آدمی کے بیچ میں اگر کوئی سامان خریدا گیا، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ ایک روم میں آدمی رہتے ہیں، وہی میرے خیال سے ان کا سوال کا مقصد ہے کہ یا کوئی ان کو کسی نے لا کر دے دیا 5 آدمی کے درمیان کھانے کی چیز، جس میں سے 3 آدمی چلے جائیں یا 4 چلے جائیں، ایک باقی رہ گیا، تو وہ جو اب ان کے آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے جائز ہے. اس لیے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں دیکھیے آپس میں جو ہوا کرتا ہے وہ معاملات آسان سمجھے جاتے ہیں. کوئی بھی ہے لا کر رکھا ہے، جانتا ہے کہ اب جو ہے، اور اگر جو بہت بخیل ہوگا تو اپنا محاسبہ کر لے، بھائی ہمارا اتنا ہے، مجھے دو، ہم جانے چاہتے ہیں. لیکن ایسے چھوڑ کے جا رہا ہے اور کچھ کہہ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتا اس کو لینا، کوئی حرج نہیں اس میں. دیکھیے معاملے کے اندر اتنی قدر سختی اور جو ہے دین کا اتنا تنطع کسی طریقے سے شریعت نے جو ہے گنجائش اس کی نہیں رکھی ہے. یہ امور کیا ہیں جس میں کیا ہے آسانیاں اور ڈھیل اور ہر طرف سے دونوں طرف سے. تو اب خود ہی آپ ہوں تو ایسی صورت میں کیا کہیں اپنا چاول لے کر کے جائیں گے، اب چھوڑ کے چلے جائیں گے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی ہندوستانی کو مسجد کے امام یا مؤذن کے جاب پر مغربی ممالک میں رہائش پذیر ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے اندر 2 چیز پائی جانی چاہیے. اگر 2 چیز اس کے اندر پائی جانی چاہیے تو اس کے لیے وہاں پر اگر ضرورت ہے لوگوں کو تو اس کے لیے جانا کیا ہے، یہ اچھی چیز ہے. ایک چیز کیا ہے کہ اس کے اندر ایسا تقویٰ ہو کہ وہ برائیوں سے بچ سکے، اور اس کے اندر ایسا علم ہو، ایمانی پختگی ہو کہ وہاں اس کے عقائد جو ہے خراب نہ ہو سکے. یہ چیز ہے. جی، علم يدفع به الشبهات وتقوى يتقي بها عن الشهوات. یہ 2 چیزیں ہیں. یعنی علم ایسا ہو، عقیدہ پختہ ہو کہ جو شبہات دین کے بارے میں پیدا کیے جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس سلسلے میں، بعد یہاں ایسے نوجوان لڑکے گئے اور یہاں پر بڑے اچھے طالب علم تھے، وہاں سے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب آخر ہمارے یہاں جیسے عورت کا پردہ کا ایک ہی مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا، دوسرے مسئلہ کیوں نہیں رکھا تھا. یعنی گویا کہ اب جو ہے وہ ثوابت کے بارے میں ان کے اندر یہ تو میرے سامنے اظہار کر رہا ہے شرماتے ہوئے، لیکن پتہ نہیں اس کے عقائد کس قدر بگڑ گئے ہوں گے. تو یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے اور علم. اگر ہے کسی کے پاس تو اس کے لیے جانا کیا ہوگا، بلکہ اگر لوگ وہاں محتاج ہیں تو بہتر ہوگا اس کے لیے جانا. جی تو یہاں پر صرف وہ تقویٰ اور جو احتیاط وغیرہ علم وغیرہ ہے یہ صرف اسی شخص کی حد تک ہے، پھر اس کی اولاد کے لیے کیا ہوگا؟ پھر ابھی وہ جانے اپنے اولاد کیسے تربیت نہیں کرتا تو اولاد کو نہ لے کے جائے. نہیں، لوگ فیوچر کا سوچ کر منع کر دیتے ہیں کہ آپ تو چلے جاؤ گے، آپ تو بچ جاؤ گے، لیکن آپ کی اولاد کیسے بچ پائے؟ جی ہاں، صحیح بات ہے. اور یہ کوئی شبہ نہیں ہے، یہ وارد ہے.
تو پھر تو ان کا بھی جانا جائز نہیں ہوا. پھر تو اس لیے ان کے اپنے اکیلے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ان کے اولاد کے اس کے بات ہو رہی ہے. جب رہائش پذیر ہوگا کوئی تو ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ اس کی اولاد بھی بھائی انشاءاللہ ہے کہ نہیں ہے. جب انشاءاللہ کا معاملہ خطرہ ہے تو واپس چلا آئے گا. جس طریقے میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کا ایسا خطرہ ہوا چھوڑ کر کے چلے آئے اپنا. آپ کے حیدرآباد کے، ہمارے دلی کے ایسے لوگ واپس چلے آئے. آپ شیخ جانتے ہیں بعض جن کا شمار علماء میں ہے ان کا لڑکا مرتد ہو گیا ہے، اور آپ کے اہل حدیثوں میں سے کسی اور جماعت کا نہیں. ظاہر بات ہے یہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ کیوں وہاں پر اس کو رکھا انہوں نے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں آیت کے اس حصے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم شک میں ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، کس بات کا شک ہے؟ اور کیا کوئی 1000 سال پرانی امام کی کوئی تفسیر ہے جس میں انہوں نے اس آیت کا مفہوم بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آنے والی عورتوں کا معنی بیان کیا ہے؟ بھائی دیکھیے میرے گھر کے اوپر وہ کتاب ہمارے خاص ان کا ارادہ کشاف کی طرف ہے، نام صحیح نہیں لکھ پائے ہیں، زمخشری کشاف کی طرف ان کا ہے. اور یہ چیز جو انہوں نے زمخشری لکھی ہے ہو سکتی ہے اس میں، یعنی ہر وہ صورت جس بارے میں مہینوں، جس بارے میں حیض سے عدت کا شمار کرنا مشکل ہو جائے، عدت کا شمار کرنا مشکل ہو جائے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب تو اس کا حیض جو ہے ختم ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں، اب ایک بار تو آیا تو، لیکن اب اس کے بعد پتہ نہیں کب آتا ہے. مہینہ تو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بند ہونے والا ہو، بعد ہوا کرتا ہے نا، تو یہ بھی شبہ میں پڑ گیا. بعد بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، بعد عورتوں کو 5-6 مہینہ جو ہے وہی نہیں آیا کرتا ہے، تو اس کی مختلف صورت ہوتی ہے. یعنی ہر ایسی صورت جس صورت کے اندر عورت کا حیض سے اپنی عدت کا شمار کرنا مشکل ہو جائے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آپ نے 509 نمبر کی سوال و جواب کی نشست میں ایک دینی بہن کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اگر کسی عالم یا تجربے کار سمجھتی ہے تو یک طرفہ دلائل سن کر بھی اس نتیجے پر پہنچ سکتی ہے کہ اس چہرے کا پردہ کرنا ہے کہ نہیں، اور اپنی جان چھڑا سکتی ہے یا دینی ذمہ داری سے آزاد ہو سکتی ہے. کیا وہ دینی بہن کوئی بریلوی عالم کو زیادہ متقی اور تجربے کار سمجھ کر اس کے عقائد و نظریات اختیار کر سکتی ہے اور اپنے ذمہ داری سے آزاد ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ سے بھی بڑے وکیل لگ رہے ہیں بھائی. جی اللہ کے بندے، بات اس کی ہوتی ہے جسے عالم کہیے. بریلوی جن کا عقیدہ شرکیہ ہے، ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اپنے علم کے مطابق دین کی باتیں لوگوں کو بتلاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. اگرچہ اس کے پاس اور کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، تو مذاہب اربعہ میں سے کسی کے فالوور ہی کیوں نہیں ہے، کسی کے فالوور ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمارے سامنے اس کے اور کوئی حل نہیں پایا جاتا ہے. لہذا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آیا تو ہم کیا کریں؟ ہم انتظار کریں کہ ہمیں جب کوئی فلاں اہل حدیث عالم ملے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے مسئلہ اس کے سامنے اب کیا کرے وہ. تو اس کی ذمہ داری بری ہوگی کب؟ جب اپنے سے دیکھے کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں یہ ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے پاس علم ہے، لہذا ہم ان سے پوچھ کر کے مطلب عمل کر لے رہے ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سوال نمبر 4 آپ نے ایک دینی بہن کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر نکاح ہو چکا ہو تو وہ رخصتی سے پہلے میل ملاپ یا گفتگو کر سکتی ہے، ورنہ نہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کئی شادیاں رخصتی سے مختلف وجوہات کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، تو ایسے میں اسے رخصتی سے پہلے یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اللہ میاں لوگوں کو جو ہے ذرا غور کرنے کی توفیق دے. اس میں یا اس سے پہلے کئی کلپ کے اندر میں نے یہ بات بہت واضح کے طور بیان کر دیا ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ بات اسی حد تک ہو کہ معاملہ جمع یا کسی حد تک نہ پہنچ سکے. اب اس کا عقد ہو گیا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ابھی وہ رسوم باقی رہ گئی ہیں. اس رسوم سے پہلے بسا اوقات ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے وہ بگڑ جایا کرتا ہے. اسی لیے بات چیت ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پر سخت پرہیز کی ضرورت ہے کہ ملاپ نہ ہو دونوں کا. ملاپ کو مانا کیا ہے؟ یعنی دونوں کا آپس میں ہم بستر میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کیا جائے، تاکہ بعد میں یہ اختلاف نہ ہو کہ ہاں بھائی لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے کہ ابھی اس کی رخصتی ہوئی ہے نا. شوہر کیا کہے گا؟ وہ عورت کہے کہ ہاں بھائی ہمارے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. شوہر کے لڑکی والے کیا کہیں؟ کوئی عدت نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور اگر جو ہے اس کو حمل ہو جائے گا، شوہر کہے گا ہمارے یہاں تو آئی نہیں، میں کیا جانوں اس کو. مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں نا. تو لہذا ایسی صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ملنا ہے تو باپ کی موجودگی میں اس سے بات کر لیں، ماں کی موجودگی میں اس سے بات کر لیں، ہے کہ نہیں ہے. یعنی اب اس کے لیے اس کا دیکھنا یہ جائز ہے. اگر یہی تھوڑی سی عادات کا مسئلہ نہ ہوتا تو اس کی مکمل بیوی،
تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم نے بات کہی ہے، نہ یہ کہ اب دونوں کو ہم نے مکمل طور پر اجازت ہی دے دی۔ جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی سورۃ البقرہ اگر کسی گھر کے اندر پڑھی جائے اور پانی پر دم کر کے چاروں طرف چھینکا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک بات کہی کہ عود بھی یعنی بخور جو ہے، دھواں جو جلاتے ہیں عود کی لکڑی کا، وہ بھی اگر جلا دیا جائے تو اس پہ بھی برکت ہے یا شفا ہے، اور 40 دن کا یہ کورس انہوں نے دیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عود اصل میں صرف عود کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، نہ عود کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شفا ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ جن اور شیطان وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ خوشبو وغیرہ سے بھاگتے ہیں، خوشبو خاص طور پر خبیث قسم جو ہوتے ہیں ان کو خوشبو پسند نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا ہوگا، اگر یہ ان کا اپنا تجربہ ہے تو ان کے تجربے کے اوپر اس کو یہ سنت نہ سمجھتے ہوئے، شریعت نہ سمجھتے ہوئے، ایک علاج سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ نکاح کے فسخ ہونے کے بعد کیا پھر دوبارہ وہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نکاح جو ہے وہ راجح قول مطابق وہ طلاق نہیں ہے، چاہے 4 بار فسخ ہو جائے نکاح اور اپنا وہ کر لیں، لیکن اب لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی بس ایک طلاق ہوئے تو کھیل تماشا ہو گیا ہے، ظاہر بات اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، اولاد کے حصول کے لیے اور اس میں کشادگی کے لیے کیا دعا کی جا سکتی ہے، اور اولاد کے حصول کے لیے شرعی علاج کیا ہو سکتا ہے جبکہ دعا جو ہے کثرت سے جاری ہے؟ شرعی علاج اولاً تقوی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر جلد بازی سے کام لے، دعا کا دامن نہ چھوڑے۔ پھر بھی اگر اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر یہی سمجھا ہے کہ اولاد نہ ہو۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر ہم فرض نماز سے پہلے تکبیر پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ سجدے سہو کرنا کافی ہو گیا؟ اور نہیں، تکبیر جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، آپ چھوڑ کر کے پھر آپ جو ہے نئے سرے سے اللہ اکبر کہہ کر کے اپنی نیت باندھیں۔ تکبیر تحریمہ؟ یہ تکبیر تحریمہ۔ جی دوسری تکبیر رکن نہیں ہے؟ نہیں، دوسری واجبات میں سے ہے علم کے نزدیک۔ جی جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ بیماری سے شفا یابی کے لیے کوئی خاص دعا بتائی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، یا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے انسان اپنی بیماری سے شفا کے لیے دعا کرے۔ جی اسی کا قریب کا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کے پر قرض بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے کیا کوئی خاص دعا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو دعا مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور اس کے اوپر بڑا قرض تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دعا کیوں نہ بتاؤں کہ اگر اس دعا کو پڑھو تمہارے اوپر صبیر پہاڑ جیسا اگر قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے کہ غسل کے وقت اگر کپڑے اتار دیں تو تبھی وضو باقی رہے گا؟ ہاں، اگر جو ہے ہاتھ شرمگاہ پر نہیں پڑتا ہے، شرمگاہ نہیں چھو رہے ہیں تو انشاءاللہ وضو باقی ہے۔ برہنہ ہونا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ سامنے کے دانت اگر آگے پیچھے ہوں تو کیا ان کو علاج کے ذریعے سیدھا کروا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک قسم کا عیب ہے، ایک قسم کا عیب ہے اور اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے، چاہے اس کو یعنی اس پر کلپ وغیرہ لگا کر کے اس کو اکھاڑ کر کے، یعنی کوئی بھی صورت ہو جس کو علاج کا جو معروف طریقہ ہو وہ کیا جا سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہمارے پاس بعض کسٹمر جو ہے یعنی کسی چیز کو خریدنے سے پہلے کچھ یعنی ایڈوانس میں پیسے دے کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھر آتے نہیں ہیں، تو اب اس کا کیا یعنی جو سامان ہے اس کا وہ کسی اور کو بیچا جا سکتا ہے یعنی؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی سوال ہے کہ جو ایڈوانس پیسہ دیا تھا انہوں نے، کیا اس کو واپس کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ دیکھیے، ایڈوانس دینا جائز ہے، اسے بیع نامہ کہتے ہیں، بیع نامہ کہتے ہیں تاکہ معلوم رہے کہ یہ بات پختہ ہے، تو یہ چیز تو جائز ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا وقت گزر جانے پر اگر ایک وقت متعین ہو، ایک وقت متعین ہو اور اگر وہ نہ آ سکے تو بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی اور کو بیچ دے، اگر وقت پر نہ آ سکے، وقت گزر جائے تو۔ البتہ وہ جہاں تک بیع نامہ کے واپسی کا تعلق ہے یہ وہاں عرف میں دیکھا جائے گا، اگر بات کوئی طے نہیں ہوئی بھائی اگر میں دے سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی نہیں، یہ پیسہ بھی تم سے نہیں لوں گا۔
اگر ایسی کوئی بات طے نہیں ہوتی تو وہاں عرف میں دیکھا جائے گا کہ عرف میں کیا ہے، بیع نامہ کو واپس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ اگر عرف میں یہ ہے کہ بیع نامہ کو واپس کیا تو واپس کرنا ہوگا اس کو، اور اگر عرف وہاں پر عام یہ ہے کہ بیع نامہ واپس نہیں کیا جاتا، یہ اسی صورت میں ہے کہ آپس میں کوئی معاملہ طے نہ ہو، ورنہ المسلمون علی شروطہم، المسلمون علی شروطہم، یہ دعا تھی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر بیع نامہ کو واپس کر دے تو یہ لائق ثواب چیز ہے۔ من اقال بیعۃ اخیہ اقال اللہ اثرتہ یوم القیامہ وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنے بھائی کی بیع کو ختم کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کی گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو ایک جواز کا معاملہ ہے، ایک افضلیت کا ہے۔ جی وہاں پر اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا ہاں تو ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی بھرپائی اسی سے کرے گا۔ پھر افضلیت کیا ہوگی یہاں پر؟ افضلیت تو ٹھیک ہے، وہی افضلیت تو ہے، ٹھیک ہے، جاؤ تو میرا نقصان ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عوض دے گا۔ افضلیت تو یہی ہے نا، اس لیے کہ دیکھیے عموماً یہی ہوتا ہے، ورنہ بسا اوقات اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے، ایک چیز جب ایک بار بک جاتی ہے، خاص طور پر جب لوگوں میں عام ہو اور ختم کر دے تو اس کا گراہک پر اثر پڑتا ہے کہ اس نے اگر چھوڑا ہے اس کا مطلب کوئی عیب اس کے اندر، کوئی کمی ضرور ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو عموماً یہ تو ہے ہی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو قیامت دن معاف کرے گا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم، اگر کسی نے میٹرک یا انٹر وغیرہ جو ہے چیٹنگ کر کے اگر پاس کی ہو اور اب نوکری کر رہا ہو تو کیا اس کی یہ نوکری جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا نوکری اسی پاس ہونے کی بنیاد پر ملی ہے اس کو؟ ظاہر سی بات ہے، بعض چیزوں کے لیے تو سرٹیفکیٹ ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، سرٹیفکیٹ ظاہر بات ہے یہ چیز اس کے لیے ایسا کرنا علیٰ کل ہے، اس کے لیے ناجائز تھا، لیکن جہاں تک کام کا تعلق ہے اب سوال یہ ہوگا کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ کام کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر کر پا رہا ہے تو نوکری میں اس کے لیے جائز ہے، اور اگر نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے ناجائز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہر روز کرنے کا کوئی خاص اور مصنوع طریقہ ہو تو بتائیں۔ دیکھیے بھائی، ہر روز کرنے کا اللہ تعالیٰ کی دیکھیے ایسے تو کسی خاص نعمت کا معاملہ ہے، یہ عمومی نعمت جو ان کو حاصل ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہم کو صحت دیا ہے، اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوکری دی ہے، یہ ایسی نعمتیں ہیں جو استمرار ہیں، ہے نا۔ اس کے لیے ٹھیک ہے وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، صبح و شام سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہم اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، انشاءاللہ صبح و شام پڑھے اور کوئی حرج نہیں، ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی خاص قسم کی نعمت ہے تو اب اس کا روز آنا شکر ادا کرنا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ واجب چیز ہے، البتہ یہ ہے کہ روز آنا اس کو دیکھ رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے تو اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے شکر کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو انسان دل سے اس پر معتقد ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے اس کے اندر اپنی کوئی بڑی بڑھائی اور کوئی خوبی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زبان سے کلمہ شکر بھی ادا کرے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اور تاکہ زبان اور دل میں جو ہے وہ موافق رہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے بھی اس نعمت کو جہاں لگانا ہے، جیسے کرنا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے لگانا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، لوگوں کو صحیح بات بتانا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو عمل کر کے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم سورہ دخان جو ہے اس کی تلاوت کرنے کی فضیلت اور فوائد کیا ہیں، اور اس کا کیا مسنون وقت ہے جو تلاوت کرنے کا؟ بھائی دیکھیے، سورہ دخان کی فضیلت میں میرے علم کے مطابق کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ جو سنن ترمذی کے اندر 2 قسم کی حدیث وارد ہے، ایک ہے ہر رات کو پڑھنا کہ پھر اس پر اتنے فرشتے جو ہے دعائیں دیتے رہیں گے، اور یہ ہے کہ جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو پڑھنا۔ یہ دونوں حدیثیں ضعیف بلکہ سخت ضعیف ہیں، امام ترمذی نے خود اسے ضعیف قرار دیا ہے، علامہ البانی بھی ضعیف ترمذی میں رکھتے ہیں، بلکہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اسے موضوعات میں شمار کرتے ہیں۔ تو سورہ دخان کی فضیلت سے متعلق مجھے یاد نہیں کوئی صحیح حدیث وارد ہو، واللہ اعلم۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।